السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عباد اللہ صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری دل کو زندہ کرنا، یہ اب ہم لوگوں پر فرض ہے کہ ہم دین کا کام کس طرح اور کس طریقے سے کریں، اس میں بتایا گیا ہے۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ قرآن نصیحت ہے، پڑھنا مبارک، یاد کرنا مبارک، سننا مبارک، اصل تو نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہے۔ مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں۔ دلوں کو زندہ کرنا، کس سے؟ اللہ کی عظمت بھرے، اللہ کی محبت بھرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے، جنت کا شوق آئے، آخرت کی فکر آئے۔ دن آنے والا ہے، کسی مال والے کو کوئی مال پیدا نہیں، لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، کوئی پیدا نہیں دے گا۔ کسی کی اولاد خاندان کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں تو سلامتی والا دل لے کر آئے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ دلوں کو سنوارنا ہے، دلوں کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے، دلوں کو آخرت کی فکر سے بھرنا ہے، دلوں کو جنت کے شوق سے بھرنا ہے، دلوں کو جہنم کے خوف سے بھرنا ہے، دلوں میں اللہ کی معرفت آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے۔ یہ ہے دل کا زندہ ہونا۔ جب دل زندہ ہوگا، اذان سنے گا، فوراً مسجد، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، جہاں نماز کھڑی طواف بھی بند۔ آج دکان بند نہیں ہوتی، نہیں کھیل بند نہیں ہوتا، کھیل بند نہیں ہوتا۔ یہ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ مال کی کمی سے پریشانی نہیں ہوتی بھائی، چیزوں کی کمی سے پریشانیاں نہیں آتی۔ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور فلاں آدمی کا مال تھا، سمندر کے کنارے پانی کی لہریں آئیں، سامان بہا کر لے گئی، نقصان ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں، وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے آپ نے فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اس کے ذریعے زکوٰۃ ادا کر کے اپنے بیماروں کا علاج کرو، کس کے ذریعے؟ صدقے دو۔ دوائی ٹھیک ہے، دوائی دینا منع نہیں ہے، لیکن صحت دینے والا اللہ ہے۔ دوائی سے صحت نہیں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں صحت نہیں ہے۔ بچوں کا ڈاکٹر، اپنے بچے بیمار، آنکھوں کا ڈاکٹر، اپنی آنکھیں خراب، دل کا ڈاکٹر، وہ دل کا مریض۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوائی نہیں لینی، اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ ڈاکٹر کے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، دوائی لینی ہے، ڈاکٹر کے جانا ہے، لیکن صحت دینے والا اللہ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھتے۔ فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرو، کس کے ذریعے؟ صدقے۔ اور مصیبتیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، موجوں کی طرح، سمندر کی موجوں کی طرح پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کا دفاع کرو، ان کا استقبال، ان کے سامنے کھڑے ہو، کس کے ذریعے؟ دعاؤں کے ذریعے۔ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع۔ آپ نے فرمایا دعا میں اصرار کرو، تکرار کرو، کس کے ذریعے؟ یا ذل جلال والاکرام۔ وہ اس کو 50 دفعہ پڑھو، اس کو 100 دفعہ، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کو ترس آئے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ کارگزاری سنی، بہت ہی پیاری کارگزاری، جس سے ہمیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہمیں دین کا کام کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اپنے دل کو زندہ کس طرح رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں تبلیغ کا کام زور و شور سے کرنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔